آج ہم سورہ زحا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خلقہ وعدہ نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا وتقبل انک سمیع الدعاء، آمین ثم آمین یا غفور رحیم۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وصلی علی، اللہم بارک علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ زحا شروع کریں گے، اور جیسا کہ امام ابن کثیر جو ہے اس میں انہوں نے دیا ہے، علامہ ابن کثیر میں اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ ہر سورہ کے ختم پر، اور بغوی یہ کہتے ہیں کہ ہر سورہ کے شروع میں ایک بار تکبیر کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے، کیونکہ سورہ زحا سے آخر قرآن تک، یعنی جو آج ہم سورہ کریں گے انشاءاللہ، تو سورہ زحا سے سورہ ناس تک بیشتر جو صورتیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص جو فضائل تھے ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن پاک کا جو شروع ہے وہ شروع ہی ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن پر، یعنی یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہر طرح کا اپنا شک اور شبہ، جب تم دل کے جتنے بھی تمہارے شبہات ہیں ان کو دور کرو، اس کو دور کر کے پھر قرآن پاک کو پڑھو گے تو دل کو تقویٰ ملے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن پاک کا جو شروع ہے وہ خود قرآن کی عظمت اور ناقابل شک و شبہ ہونے سے کیا گیا، اور جب قرآن مکمل ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی عظمت اور شان پر کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا ہے، اور قرآن کی عظمت سے شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی عظمت پر قرآن پاک کو مکمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے سورہ زحا سے ہم آپ جیسے آج کریں گے تو سورہ ناس تک جو ہے ہر سورہ جو ہے اس پہ تکبیر کہنا سنت مبارکہ ہے، تو اسی لیے آپ پڑھیں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ایک دفعہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور جو پہلی اس کی آیت ہے وہ زحا، اسی پہ سورہ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ، مکی سورہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور ہے اس میں نازل ہوئی، بالکل شروع کا دور جو ہے اس میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا کچھ عرصہ جو تھا وہ بند تھا سلسلہ۔ سورہ سب سے پہلے تو جو پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی غار حرا میں، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ علق ہے، جس کی 5 ابتدائی جو آیتیں تھیں وہ نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے بیچ میں ایک لمبا سا وقفہ رہتا ہے جس میں پھر سورہ مدثر آتی ہے، اور پھر آئیے جو ہے سورہ زحا جو ہے، اس کے درمیان ایک لمبا وقت ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وحی کا نزول بند رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، یا میں یہ جو نبوت کا کام ہے، یعنی تبلیغ کا کام صحیح طرح سے کر نہیں رہا ہوں، کہیں اس وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ نازل ہوتی اطمینان دلایا گیا
کہ وحی کا نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت جو تھی وہ پوشیدہ تھی، اور اسی لیے شروع میں قسم کھا لی گئی والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی رات کا دن کا روشن ہونا اور رات کا پرسکون ہونا، اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے؟ جس طرح رات کے اندھیرا اور پرسکون ہونے میں اور دن کے روز روشن ہونے میں جو اللہ کی مصلحت جس میں اللہ کی اتنی مصلحت پوشیدہ ہے، بالکل اسی طرح سے وحی کا روک دیے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے، کیونکہ وہی جو ہے اگر بار لگاتار مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اور یہی ایسا سورۃ طٰہٰ میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کتنا تم پر باخو نفس سکا کہ نہیں، کتنا زیادہ تم اپنے نفس پہ جو ہے بوجھ لے رہے ہو۔ بالکل اسی طرح سے آ، آپ جیسے ہانی جیسے ایک دفعہ اونٹ کی نکیل پکڑ تھامی ہوئی ہے، وہ بیان دیتی ہیں کہ جب سورہ نازل ہو رہی تھی تو اتنا زیادہ اس کا بوجھ تھا کہ اونٹنی جو تھی اس کے بوجھ سے وہ بیٹھی جا رہی تھی، اس کا نکیل کا تھامنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، یعنی کہ وحی کا آنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو وحی کی آنا مستقل اس سے آپ کے اعصاب سے برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے بیچ میں وقفہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ کو سکون مل جائے، تھوڑا اطمینان حاصل ہو جائے، اور یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں تھی، اور جب آہستہ آپ عادی ہو گئے، اس کی تربیت آپ کی ہو گئی، آپ کی عادت پڑ گئی، تو پھر بہرحال پھر وقفے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس سورت جو سورۃ الضحیٰ ہے، اس کا جو میجر جو اگر ہم بات کریں گے سبجیکٹ کی کیا سبجیکٹ ہے، تو اس کا بیسیکلی میجر سبجیکٹ جو ہے وہ آپ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو وحی کے نزول ہونے کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ دحا جو ہے جب دحا کا اگر ہم لفظی مطلب کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے چڑھی ہوئی دھوپ، اور اسی لیے ہم اس کو اس وقت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں چاشت کا لفظ، یعنی جب دھوپ جو ہے جب سورج سن رائز ہو جاتا ہے اور دھوپ پھیل جاتی ہے، اور دھوپ کا پھیلنا بھی اور تھوڑا سا دھوپ میں گرمی آ جائے تو اس وقت کو دحا چاش کا وقت کہا جاتا ہے، تو دحا چڑھی ہوئی دھوپ اس کا لفظی مطلب ہے، یعنی جب کہ دھوپ چڑھ جائے تھوڑا سا اس میں گرمی آ جائے، امید ہے یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں والضحیٰ، واؤ حرف قسمیہ ہے، قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے دن روشن دن کی، قسم ہے روز روشن کی، یا قسم ہے روشن دن کی، اور پھر آگے واؤ واللیل آ گیا، واؤ اور لیل رات، اذا سجا، اذا جب، سجا سکون کے ساتھ چھا جائے، سجا سکون، یعنی سجا رات کا چھا جانا، جو ابتدائی شب کی جو ایک ہنگامے رہتے ہیں ان کا بالکل ہی ختم ہو جانا، سکون پذیر ہو جانا، یعنی بالکل ہی رات کا سنسان ہو جانا مراد ہے۔ سجا کا لفظ میں بڑی ڈیپتھ ہے، دوحا اور سجا بالکل اگر دیکھا جائے تو کسی کا اپوزٹ ورڈز ہیں۔ دوحا جو ہے جب سن رائز ہونے کے بعد سورج اتنا چڑھ جائے، دھوپ اتنی چڑھ جائے کہ اس میں تھوڑی سی گرمی آ جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ آ، اتنا دن روشن ہو جاتا ہے کہ روز کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے انسان کی، جد و جہد جو زندگی ہے وہ معاش کی تلاش میں، اس کی بھاگ دوڑ جو ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے، بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے سرگرمیوں کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اور سجا جو ہے مراد یہ ہے کہ جب سن سیٹ ہو گیا اور اندھیرا پھیل گیا، اور رات کا جو ابتدائی جو شب کے جو کہتے ہیں نا ہنگامے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے، بالکل سو گئے، اور بالکل اس کو کہیں گے اچھی طرح رات ٹک گئی، اور انسان کو جو ہے وہ سکون حاصل ہو گیا، یعنی بالکل سکون والا وقت ہو گیا، سنسان ہو گیا بالکل۔ تو مراد یہی ہے اس سے کہ انسان جو ہے وہ رات کو سکون پانے کے بعد، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے صبح میں، تو پھر وہ دن کی میں اپنی معاش کی جو بھاگ دوڑ ہے، جو جد و جہد زندگی ہے، اس کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور دوڑ بھاگ کرنے لگتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جتنی بھی یہ اتنی گہری نشانیاں ہیں، سورج کا روشن ہونا، آسمان پہ چڑھنا اور رات کا تاریکی کا ہو جانا، یہ بالکل واضح جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان واضح نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح دنیا کی مادی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، یعنی جتنے بھی ریسورسز ہیں دنیا میں پھیلے ان کو حاصل کرنے کے لیے دن کی حرارت اور روشنی کی ضرورت ہے، اور رات کی خنکی اور تاریکی بھی ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے انسان سکون سے سوتا ہے، اس میں آرام کرتا ہے، تو جس طرح انسان کے لیے یہ رات اور دن کا ہونا بہت ضروری ہے، بالکل اسی طرح انسانی فطرت کے اندر اللہ نے مختلف قسم کی بہت ساری صفات رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان ساری صفات کو کہ گرون اپ ہونے کے لیے، اس کو بڑھانے کے، اس کی بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو تنگی اور آسانی سے، دکھ اور سکھ سے، رنج اور خوشی سے، یعنی دونوں طرح کے حالات سے گزارا جائے۔ جب انسان کی زندگی میں جب انسان ایک تنگی سے بھی گزرتا ہے اور کبھی بہت زیادہ اس کی برکت ہوتی ہے مال کی، بہت زیادہ مال بھی اس کے پاس ہوتا ہے، کبھی خوش ہے تو کبھی غمی بھی ہے وہ اس کے ساتھ، تو یہ دنیا جو ہے وہ دکھ اور سکھ دونوں کا مجموعہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز اگر رکھی انسان کی زندگی میں کہ دونوں طرح کے حالات سے اس کو گزارا جائے، انسان ہی کے حق میں بہت بہترین ہے، تاکہ اس کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں ان کا بہترین طریقے سے ان کی جو ہے وہ بلڈنگ ہو سکے۔ جو لوگ بھی زندگی کی تربیت میں امتحانوں کا مقام سمجھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو جب سمجھ آ جاتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہی پازیٹیو تھنکرز کی بات ہے کہ وہ ان باتوں سے پریشان نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں اور سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان حالات سے گزرتے ہیں، تو پھر ان کی اعلیٰ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں بہترین طریقے سے بلڈ اپ ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ نہیں اس کی حکمت سے واقف ہوتے اور فوراً ہی ہمت ہار جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بالکل بے صبرے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ مقام بھی نہیں دیتا جس کے انسان کو آسن تقویم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسن تقویم بنایا ہے، تو انسان کو پھر وہ مقام بھی پھر حاصل نہیں ہوتا اگر وہ اس امتحان سے نہ گزرے اور بزدلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے۔ تو بہرحال یہ دو قسمیں جو کھائی گئی ہیں ضحیٰ کی اور والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، سورہ یونس ہے، سورہ قصص ہے، بہت جگہ پر کہ ہم نے رات اور دن کیوں بنایا ہے۔ رات کو ہم نے اس لیے بنایا تاریک کے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ تم اس میں جد و جہد کرو۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان بھی فرمایا ہے، اور جو اصل مدعا ہے ان دونوں کی قسم کھانے کا، کہ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی، جب وہ چھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اصل مدعا جو ہے آیت نمبر 3 میں بیان فرما دیا، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی جو آپ وسلم پریشان تھے کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں کھا کے اس کا جواب دیا، ماں نہیں، ودا چھوڑا، کاف کی ضمیر جاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہیں چھوڑا، ماں نہیں، ودا ودع کا ہے یہ، تو کاف کی جو ضمیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ودع نہیں چھوڑا، رب کا تیرے رب نے، پروردگار تمہارے نے، رب پروردگار، کاف کی ضمیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، بار بار جب کاف آئے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، جیسا کہ میں نے سورہ علم نشرح کرتے وقت آپ سے کہا تھا کہ سورہ علم نشرح اور سورہ دوحہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ سورہ دوحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ جس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو اس کیفیت سے نکالا، اور کون کون سے 3 احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائے، اور پھر سورہ علم نشرح جس کی جوڑا سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انعامات کا ذکر فرمایا، وہ 3 انعامات ہم پڑھ چکے ہیں، یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلی آیت میں فرمایا علم نشرح لک صدرک، یعنی شرح صدرک فرمائی، نمبر 2 ووضعنا عنک وزرک، اور بوجھ ہم نے تمہارا جو تھا اوپر سے اتار دیا، اور 3 رفعنا لک ذکرک، رفع ذکر، یعنی 3
वहाँ पर इनामात का ज़िक्र है कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया, और यहाँ पे 3 एहसानात का तज़किरा है। खैर अभी हम उस आयत तक नहीं पहुँचे जहाँ पे एहसानात का तज़किरा है। अभी तो अल्लाह ताला कसम खा के बयान फरमा रहे हैं, असल मुद्दा जिसकी वजह से कस्में खाई गई कि मा वद्दाअक रब्बुका मा क़ला, माँ नहीं, वद्दा छोड़ा, काफ़ आपको, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको छोड़ा आपके रब ने, वमा क़ला, व और माँ नहीं, क़ला वो नाराज़ हुआ। क़ला नाराज़ होना, बेज़ार होना, नाख़ुश होना, बहुत सारे इसके माना हैं। यानी ना ही आपसे वो बेज़ार हुआ है, या नहीं आपसे खुश हुआ है, या ना ही आपसे वो नाराज़ हुआ है। कोई भी आप इसके मीनिंग लिख सकते हैं कि ना छोड़ा तुमको, वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, और ना ही तुमसे बेज़ार हुआ, ना नाराज़ हुआ। ज़ाहिर बात है ये जो जिस वक़्त सूरह ये नाज़िल हुई आप सल्लम पर, कुरैश की मुखालफत जो थी वो ज़ोर पकड़ रही थी, और आप सल्लम के साथ वो बड़ा हर वक़्त आप सल्लम के साथ लगे हुए हैं, तहक़ीर कर रहे हैं आप सल्लम की। तो ज़ाहिर बात है जब बेज़ारी जब वही नहीं आ रही थी तो आप सल्लम बहुत परेशान हो गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरी कोताही है या कोई बेतदबीरी हो गई है मेरे साथ नबुवत के इस अमल में जो मैं काम कर रहा हूँ। कहीं ऐस कुछ मसला तो नहीं हो गया है? क्या वजह है? कि अल्लाह ताला कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया है? इतना मक्का में लोग जो हैं मेरे मुखालिफ हैं, उनकी मुखालफत शिद्दत से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है ऐसे हालात मेरे इर्द-गिर्द पेश आ गए हैं, कहीं मुझसे कोई कोताही तो नहीं हो गई? तो उसी का अल्लाह ताला ने जो है यहाँ पे जवाब दिया। कसम ये 2 बड़ी प्यारी कस्में हैं अगर गौर किया जाए, कि जिस तरह रात और दिन इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, दिन की रोशनी का और रात के अंधेरे का, बिल्कुल इसी तरह से इस तरह की जो अभी बीच में हमने थोड़ा-सा रोक दिया है, तो इसलिए इसमें आप ही के लिए जो है इसमें बेहतरी है, इसमें आप ही के लिए फ़ायदा है, इसमें आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी। अगर थोड़ी-सी कोई कमी हो रही है तो तुम इससे घबराओ मत, परेशान मत हो। तो बहरहाल ये आयतें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत खूबसूरत सूरा है, ये हम अपनी अगर ये ख़ास तो आप सल्लम से अल्लाह ताला मुख़ातिब है, लेकिन अगर हम इसको आम अपने अपने आप से मुझसे मुख़ातिब है अल्लाह ताला, हमारी ज़िंदगियों में ये ऊँच-नीच, ये उतार-चढ़ाव, ये आम-सी बात है। यानी उतार-चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी आप बहुत खुश होते हैं, हँस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन कभी आपका दिल बड़ा दुखी होता है किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से। तो बाज़ औक़ात वाक़तन इंसान कैसी-कैसी बातें मुँह से निकालने लगता है, ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें पॉज़िटिव थिंकर्स में शामिल किया, तो हम लोग ऐसी सोचें ज़हन में नहीं लाते, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो ज़िंदगी की इस उतार से चढ़ाव में तो लोग सब कोई खुश रहता है, लेकिन जहाँ उतार आता है, वहाँ पे बिल्कुल सूरह फ़जर में जो अल्लाह ताला फ़रमाता है, कि जब इंसान को अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को थोड़ा-सा तंग कर देता है, तो कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, कि मेरे रब ने तुम्हें ज़लील कर दिया। तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत-ए-हाल हमारे साथ पेश आती है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं, सब्र का दामन छूट जाता है और हम नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि एक एक्सट्रीम तो मैंने ये भी देखा है कि इंसान इतना ज़्यादा उसमें बेसब्रापन होता है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट आपको बता रही हूँ कि एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है कि वो फिर उसी में फिर वो गैर अल्लाह से मदद माँगने लगता है और मज़ारों पे जाना, चादरें चढ़ाना, उनके नाम की नज़र न्याज़ करना, समझता है कि मैं ये रास्ता अपना लूँगा कि वो रब तो ऊपर आसमान पर तो नहीं सुन रहा, तो अगर इनकी मैं ज़मीन पे जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, अगर मैं इनकी नाम की नज़र न्याज़ करने लगूँगा, इनको खुश करने लगूँ, उनकी चादरों फूलों की चादरें, बल्कि लोग तो सोने की जाके चादरें चढ़ाने लगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या-क्या नहीं, यानी कुछ भी मतलब ऐसी हरकत करूँ जिससे ये लोग खुश हो जाएँ और मेरी इस मुसीबत जो है इसका कोई जो है मसला जो है मेरा ये जो ज़िंदगी में उतार आ गया, ये इसका ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान जो है ये इस हद तक पहुँच जाता है। शिर्क इसी तरह शिर्क के दरवाज़े खुलते हैं कि अपने रब का दामन छोड़ के वो गैर अल्लाह के जो है वो दामन को पकड़ने लगता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये आयत अगर हम लोग इसको समझ के पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि जिस तरह रात और दिन का होने में अल्लाह ताला की मसलहतें और हिकमतें पोशीदा हैं और हम सब इन चूँकि इससे गुज़रते हैं, तो हम सब समझते हैं कि इंसान के लिए दिन की रोशनी का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम इसी रोशनी में तो हम और बल्कि इसके में जो दुहा में एक और भी बहुत खूबसूरत सी बात छुपी हुई है कि जब धूप थोड़ा चढ़ जाती है तो उसमें गर्मी आ जाती है। आपने नोट किया होगा
کہ ये धूप की जो गर्मी है, ये इंसान को बड़ी तसल्ली और बड़ी तस्कीन और बड़ा इत्मीनान पहुँचाती है बदन को उसके। बड़ा सुकून पाता है वो धूप की गर्मी में। इसलिए ऐसे सर्द ममालिक जहाँ पे धूप की गर्मी कम होती है, वहाँ पे लोग इस धूप की गर्मी का सही मानों में अगर उनसे धूप की गर्मी का अगर आप बारे में बात करें तो वो आपको बताएँगे कि गर्मी उनकी ज़िंदगियों के लिए कितनी अहम है। बल्कि वो उसको अव्वल दर्जे पर अहमियत का अगर खाना में तो उसको अव्वल दर्जे पे रखेंगे क्योंकि वो इससे महरूम है। इंसान की नेचर में कि जिस चीज़ से वो महरूम होता है, वो उसी चीज़ को सबसे अव्वल दर्जे पर रखता है। ये इंसान की आदत में साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो। क्योंकि साउथ में चले जाइए तो वहाँ धूप की शिद्दत तेज़ होती है, तो वहाँ लोग ज़रा धूप की शिद्दत से परेशान रहते हैं। लेकिन बहरहाल धूप की गर्मी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जिस्म को, बदन को इत्मीनान देती है, सुकून देती है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और रात के जो खुनकी है और जो तारीकी है वो भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इतनी प्यारी कसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाई कि अगर हम ज़रा गौर करें कि ये तब्दीली डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। इससे इंसान के अंदर वाक़तन बहुत फ़र्क आता है अगर वो समझने वाला हिकमत के पहलू को अगर मद्देनज़र रखते हुए सोचे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो तंगी आती है या परेशानी आती है या कोई बीमारी आ जाती है या कोई मसला ज़िंदगी में आ जाता है औलाद की तरफ से या अपने ही जिस्म हाथ में या अपने माल में किसी भी किस्म का, तो इसमें इंसान ही के लिए छुपी हुई है अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मसलहत और हिकमत है, इसमें पोशीदा है, इसमें इंसान ही की भलाई छुपी है। क्योंकि फिर वो अपने रब को याद करता है, जो तड़प इसमें आ जाती है ना याद करने में, वाक़तन ज़िंदगी के चढ़ाव में जैसे कि सूरह फ़जर में अल्लाह ताला फ़रमाता है कि जब उसका रब जो है, उसको फ़अकरमहु व नअमहु नेमतों से नवाज़ता है, बहुत ज़्यादा इकराम से नवाज़ता है, तो फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन तो बड़ा उसके अंदर अल्लाह माफ़ करे वो भूल जाता है, उसकी पुकार में भी वो तड़प नहीं होती, वो थोड़ा-सा ग़फ़लत की तरफ चला जाता है। हम सब अपने आप पर ये ज़रा-सा आयत को रख के ज़रा गौर करें, सोचें कि ये उतार और चढ़ाव जो है, ये ज़िंदगी में इंसान के जो आते हैं, इसमें अगर देखा जाए, तो इंसान ही का फ़ायदा है। सरासर फ़ायदा 100% फ़ायदा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, तो मैं बहरहाल ये समझती हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि वाक़तन इंसान फिर अपने रब को भूल जाता। वो सोने के कहते हैं ना अंडोले में वो झूल रहा होता तो बिल्कुल भूल जाता और ये हकीकत है। दुनिया में मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक और भी बात कहूँगी जो तरबियत के ज़ुमर में आती है, कि जैसे हम लोगों ने मुझे याद आता है कि हमारी वालिदा हम लोगों से घर के काम कराती थी। तो हम लोग काम के आदी हुए, हमें आदत पड़ी काम करने की। मतलब एक मैं ऐसी बात कर रही हूँ आपसे, जो आप सब शायद इसको अगर महसूस करें तो अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे तरबियत की गलती होती है माँ-बाप से। जो भी माएँ बचपन से, छोटेपन से बच्चों को अपने साथ काम में शरीक रखती हैं, लड़का चाहे लड़की, तो वो फिर कामों के आदी होते हैं। लेकिन जो माएँ बेजा लाड प्यार में अपने बच्चों को, लड़का चाहे लड़की, दोनों की बात कर रही हूँ, बेटा हो चाहे बेटी, उसको अपने घर के कामों में शरीक नहीं रखती। बेशक वो उनके पास ताकत है, नौजवान हैं, शऊर भी है, तो बेहतरीन तरीके से वो खुद या उनके हस्बैंड काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने बच्चों के हवाले कुछ काम कर दें, उनको अपने घर के कामों में जो मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, उसमें शरीक रखें, तो उससे बच्चों की बेहतरीन तरबियत होती है, वो काम के आदी होते हैं। कभी कोई चीज़ का वो डिमांड करें, मुतालबा करें तो उनको नहीं भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी डिमांड करने से पहले वो चीज़ उनको हाज़िर कर दी जाए। आज चूँकि अगर हम देखें इस मादा परस्ती के दौर में माँ-बाप की सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ़ इसी पे खर्च हो रही है कि किस तरह बच्चों को बेहतरीन यानी जो बेस्ट आजकल जो एक तस्वुर कर लिया गया, जो आजकल की ज़िंदगी का क्राइटेरिया बना लिया गया, उसके मुताबिक जो है ज़िंदगी दी जाए, तो उसके लिए वो माँ और बाप दोनों कर रहे होते हैं कोशिश और लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे अपना कोई घर के ना किसी काम में उनको रखेंगे और उनकी ज़ुबान से निकलने से पहले उनको उस बेहतरीन किस्म की जो भी चीज़ है, उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो उससे फिर आप देखिए कि किस किस्म की औलाद जो है वो सामने आ रही है, बिगड़ी हुई जिसको कहना चाहिए। बहुत बहुत ही मुख्तलिफ लेवल पे अगर हम देखें तो वो उनकी जो ने आदतें हमने खुद बिगाड़ी हैं। बच्चा तो एक पैदा होता है, वो तो एक जिस तरह एक कुम्हार जो है, एक मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो जिस तरह से वो मिट्टी को ढालता है जिसमें, उस तरह वो ढल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह इंसान भी है। अल्लाह ताला ने एक माँ की गोद में एक बच्चा दिया होता है, अब आप उसको जिस तरह बना दें, ये हमारे ही ऊपर है, ये हमारी ही तरबियत का कसूर है कि हम अपने बच्चों को काम-काज का आदी नहीं बनाते। तो फिर बच्चियाँ भी काम करना नहीं चाहती हैं,
وہ گھر کے کاموں سے بیزار رہتی ہیں، ان کو بہت بھاری لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، اور اسی طرح لڑکے بھی کام کرنا نہیں چاہتے، کہ ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو پھر وہ دونوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہوتی ہے، تربیت کا قصور ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹا یا بیٹی کو، اور یہ ایک بہت اچھا وقت کا بھی استعمال ہے، پھر وہ فضول کاموں میں انوالو نہیں ہوں گے، اگر ان کو کام دے دیا جائے کہ بھئی جیسے ہماری اماں نے ہمیں دے دیا تھا کہ رات کا کھانا پکانا تمہاری ذمہ داری ہے، چھوٹے پن سے، یا گھر کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وہ کاموں کا جو دے دیا جانا تھا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوا کہ آج ہم الحمدللہ ایکٹو ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کام کر کے، بزی رہنے سے ہم مطمئن رہتے ہیں، اور ہمارا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے، اور وہی کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ ہم تو اپنی ماں کی بہت بہت تعریف کرتے ہیں، اور آج واقعتاً یہ نہیں ہونے سے پھر فضولیات میں وقت تو ہے اپنی جگہ پہ، اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا؟ تو فضولیات میں خرچ ہوگا، فضول کاموں میں خرچ ہوگا، فضول باتوں میں خرچ ہوگا۔ تو کاموں میں اگر وہ وقت خرچ ہو، جس کا ہم خود مائیں تربیت اگر بچوں کو دیں، تو وہ وقت بھی ان کا اچھی جگہ استعمال ہوگا۔ بہرحال یہ بہت بڑا اس کے اندر ایک میسج ہے ہم لوگ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کو عام کر لیں، اپنے اوپر لے آئیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اونچ اور نیچ اور زندگی کے اتار اور چڑھاؤ، یہ جو ہے اس میں انسان کے لیے بہت سی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، اور انسان کو اتار اور چڑھاؤ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، ویسے تو اس آیت کی وضاحت میں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں میں بہت باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے اتنی بات آدمی کر نہیں سکتا، اس کو میں نے آپ پر چھوڑ دیا جو میرے لسنرز ہیں، کہ جو میں نے تربیت اولاد کے اوپر جو بات کی ہے اس پہ ذرا خود بھی سوچئے اور سمجھیے کہ آج جو ہم بہترین قسم کی ان کو زندگی ہر لحاظ سے، ہر لیول پر، ہر معاملے زندگی میں دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اس میں اپنا بھی وقت کہاں لگا رہے ہوتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 سے اپنے بچوں کا جو ہے وہ اخلاقی جو ہے نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ، اور لال لام جو ہے وہ البتہ کے معنوں میں آ گیا۔ میں نے جیسے آپ سے کہا ہے تاکیدی ہے، البتہ کے معنی دیتا ہے، اور البتہ یا آخرت بعد کے لیے اس کو ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں بعد کا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد آخرت کو، دونوں معنی مفسرین نے لیا ہے، آخرت بھی لیا ہے، لیکن آخرت سے مراد بعد کے آنے والا، یہ بھی لیا ہے مراد، یعنی بعد میں آنے والا جو لمحہ ہے، یا بعد میں آنے والی زندگی ہے، یا پھر آخرت آخرہ سے ہے، خیر بہتر ہے، لکا تمہارے لیے، لام لیے کے لیے، کاف تمہارے لیے، من الاولا، من سے، اولا، اولا پہلی حالت، تو اولا سے مراد دنیا لی گئی، آخرت سے مراد آخرت لی گئی، یعنی آخرت، البتہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اس دنیا سے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بعد للآخرہ، اور بعد کی آنے والا بہتر ہے تمہارے لیے پہلی حالت سے، یعنی ابھی جو حالت ہے، جو ابھی کنڈیشن ہے، وہ اس سے بہتر کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز، بعد کا دور، جو بعد میں دور آئے گا وہ پہلے دور سے بہتر ہے۔ خیر جو ہے وہ بڑا اس کی ڈیپتھ کے اس میں میننگز ہیں خیر کے، کیونکہ اس میں اگر ہم اس سورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے اگر ہم جوڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ آخرت تمہارے لیے جو ہے وہ پہلی حالت سے، یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، یعنی خیر سے مراد آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا ملنا، وسیلہ جو مقام ہے اس کا ملنا، اور بہت ساری جو نعمتیں ہیں آخرت کی، اللہ اکبر، ان کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن دنیا کے لیے اگر ہم اس کو لیں گے کہ پہلا دور جو ہے وہ بعد کا دور جو ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہے، تو وہ نظر بھی آیا دنیا میں، دین کا غلبہ ہوا، ہر طرف مکہ کی فتح مکہ ہوئی ہے، دشمن جو اتنا زیادہ دشمنی کر رہے تھے ان کی پامالی اللہ تعالیٰ نے کروا دی، اور دین میں سورہ نصر پڑھ لیجئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو گروپ کے گروپ جو ہیں وہ دین میں داخل ہونے لگے، تو
تو یہ بعد میں کی زندگی جو ہے وہ پہلے کی زندگی سے بہتر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہاں پر ہم اگر اس کو تھوڑا-سا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، وحی کا سلسلہ بند، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، کیا-کیا باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری روایات بھی ہیں اس کے پیچھے، ان روایات کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یعنی اتنا پریشانی کا وقت، اور اس میں یہ تسلی مل رہی ہے کہ بھئی تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوا ہے، اور تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اس وقت جو صورتحال تھی، یعنی صرف چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ساری قوم آپ کی مخالف ہو گئی تھی۔ ایک اللہ کی بندگی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، ساری قوم آپ کی مخالف ہے، اور بظاہر کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بعد کا دور جو ہے وہ بہتر ہوگا اس دنیا کا یہ پہلا دور سے۔ اب دور دور تک یعنی یہ آیت پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ کیسے یہ کامیابی ہوگی، کیسے بہتر ہوگا بعد کا دور۔ یہ ہے اللہ کا توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو کبھی بھی نہیں گھبراتا، اور صبر سے کام، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی بات ہے کہ صبر کے ساتھ حق کے دامن، حق کی جو کام ہے وہ کرتا رہتا ہے پھیلانے کا۔ اس کو اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ للآخرۃ خیر لک من الاولی، تو یقیناً یہ ہوگا۔ اسلام جو ہے مکہ میں صرف ابھی چند لوگ جو ہیں آ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ مخالف ہے۔ ہر طرف طوفانی طوفان اس کو مٹانے کے لیے اٹھ رہا ہے اسلام کی دعوت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، اور یہی ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کامیابی نصیب فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، طبرانی نے اس کو دیا، بحیقی نے بھی دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، غزوہ احزاب کی بات کر رہی ہوں، غزوہ احزاب، سورہ احزاب جو نازل ہوئی ہے، غزوہ احزاب یعنی وہ غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، جو ہم لوگ تو بیسیکلی غزوہ خندق کے نام سے زیادہ تر ہمیں پڑھایا گیا ہے چھوٹی کلاسز میں، تو ہم لوگ بیسیکلی اس کو غزوہ خندق کے نام ہی سے جانتے ہیں، لیکن اس کا جو نام ہے دوسرا وہ غزوہ احزاب ہے۔ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، گروپ کو کہتے ہیں۔ بہت سارے جو گروپ تھے وہ مل کر مدینہ پر، یہ تھوڑے سے ابھی ہیں مسلمان، ان کو اپنی دانش میں ان کا گمان تھا کہ مٹا کے ابھی ہم ختم کر دیں گے، تو مل کے سارے گروپ جو تھے ہم والا ابر، وہ تقریباً 11,000 لوگوں کی تعداد، اور ان کے پاس ان کے جو ہتھیار تھے وہ بھی بہت تھے، اسی لحاظ سے مالی طور پہ بھی مضبوط تھے، اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بڑی تعداد تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں سے یہاں تک اگر خندق کھود لی جائے، جب بھی وہ غزوہ خندق کہلاتی ہے، تو ہم اپنی مدینہ کے لوگوں کو پروٹیکٹ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ تو پھر وہ خندق کھودی جا رہی تھی، بیچ خندق کھودتے وقت بیچ میں ایک چٹان آ گئی، تو وہ پتھر جو تھا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اس پہ کدال کی ایک چوٹ ماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمک پیدا ہوئی، پھر دوسری چوٹ ماری تو دوسری چمک پیدا ہوئی، پھر تیسری چوٹ، تو اسی میں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس جو چمک ہوئی اس میں مجھے کیا دکھلایا گیا، فارس کا علاقے دکھلائے گئے، کسرا کے علاقے دکھلائے گئے، یعنی ساری فتوحات دکھلائی گئی۔ تو یہ ایک میں نے اشارتاً بات کی آپ سے، یہ پورا ایک واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے وقت پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتوحات دکھلا دی گئی تھی، اللہ اکبر۔ اور بعد میں قریش کے جو کافرین تھے انہوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ چلے ہیں یہ روم اور کسرا فتح کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخر تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور جب ہم سمجھ کے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی، اور مومنہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کفر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال سورہ یوسف پڑھیے کہ بیٹا کا بظاہر خون میں کرتا جو تھا وہ لتھڑا ولا کے بھائیوں نے دکھا دیا تھا، اور بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ
بیٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور भेड़िए ने उसको खा लिया है। लेकिन कैसी उनको अल्लाह से उम्मीद थी। अल्लाह अकबर! ऐसी ऐसी उम्मीद का होना रब से, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर! नबी थे ना, अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो रसूल होते हैं चुने हुए बंदे, वो तो बड़े मासूम सिफ़त लोग होते हैं और बड़े ही अपने रब पर भरोसा और यकीन उनको ऐसा सॉलिड यकीन होता है। यही मैंने अक्सर आपसे कहा है कि तवक्कल अल्लाह जो है, वही असल में मेन पिलर ऑफ इस्लाम है, ईमान है। ईमान का जो मेन पिलर है यानी अल्लाह को मानना, का मेन जो पिलर है, वो अल्लाह पे कामिल भरोसा है। यही आजकल हम में नहीं रहा है। ज़रा-सी कोई बात होती है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर जैसे मैंने अभी कहा आपको सब्र का दामन फ़ौरन छूट जाता है और फिर उसके वजह ही से फिर इंसान मुश्रिकाना अफ़आल में या बिदअत वग़ैरह में इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ जाती है अल्लाह तौहीद से मतलब वो हट जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज हम सब के लिए मेरी बहनों इसको समझ के पढ़ें इसीलिए मैं इसको बहुत आहिस्ता और डिटेल से बता रही हूँ ताकि हमारी ईमान की मज़बूती हो, हमारे तवक्कल में जो है वो एक मज़बूती आए और किसी हाल में भी हम परेशान ना हों और हमेशा अपने रब पे कामिल भरोसा रखें कि अल्लाह है ना, बस अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला है, करने वाला है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो फिर इंसान कभी भी जो है वो तौहीद का दामन नहीं छोड़ता, वो अपने रब पे कामिल भरोसा रखता है। हज़रत याकूब की जैसे मैंने मिसाल आपको दी कि कैसी उनकी कैसा था और कभी दुनिया में इससे नहीं, उससे नहीं, किसी से रोना नहीं रोते थे। ये आयत मुझे सूरह यूसुफ की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह कि बेशक मैं तो अपने रब के सामने फरियाद करता हूँ, रब ही है ना उन सारी मसाइल को, परेशानियों को ज़िंदगी के कारवां को चलाने वाला तो रब्बुल आलमीन है। तो हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी के मसाइल या जो भी परेशानी जिसको हम समझते हैं, उसको अपने रब ही के आगे रखें, तो को वही तो दूर करने वाला है। तो दुनिया में अपनी इर्द-गिर्द के लोगों से रोना-रोते रहने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? क्या वो हमारी किसी परेशानी को दूर कर सकते हैं? क्या वो हमारी किसी तकलीफ़ को ख़त्म कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो फिर हम जो तकलीफ़ ख़त्म करने वाले हैं, परेशानी दूर करने वाला, उसी से क्यों ना कहें? क्यों ना हिम्मत और हौसला पकड़ें और उसी से फिर फरियाद करें, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह से कहें और अल्लाह से कहा और फिर अल्लाह ताला ने उनके तवक्कल जो उनको अपने रब पे था, कैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुभान अल्लाह कैसी बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह ताला अपने ऊपर कामिल भरोसा रखने वालों की इसी तरह मदद फरमाता है, इसमें कोई भी शक नहीं। तो हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखें, कभी परेशान ना हो, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ें। अल्लाह को अपने साबिर और शाकिर बंदे पसंद हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह जो कभी भी किसी हाल में नहीं घबराते, कभी किसी हाल में परेशान नहीं होते, फरियाद नहीं करते, रोना-गाना नहीं करते। मुतमईन रहते हैं, अपने रब पे कामिल भरोसा रखें। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना वाली बात है। नफ्स मुतमइन्ना होते हैं और ऐसे ही मुतमईन जो नफूस हैं उनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रहमत के फरिश्ते उनकी रूहों को लेने के लिए आते हैं कि वो अल्लाह ताला के हर फैसले पे राज़ी रहे। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला इला रब्बिकी रादम मर्दिया क्योंकि तुम अपने रब के हर फैसले पे खाने को रोटी नहीं है घर में, लेकिन इत्मीनान है ना रब। उसने कभी किसी को भूखा नहीं सुलाया, मुझे भी नहीं भूखा सुलाएगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम तय्युशात जो खाना पीना जो एक आम आदमी का जो ज़रूरत है 3 बेसिक उसके लिए नहीं है। आपने नोट किया होगा आज हम जो अल्लाह ताला की अहकामात से हट के ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं और हराम में आराम से दाखिल हो जाते हैं, हराम से मतलब फ़ॉरबिडन जिससे अल्लाह ने रोका है, उसमें दाखिल हो जाते हैं ईज़िली। क्या कहकर कि भई हम ये चीज़ हमारा तो गुज़ारा ही नहीं होता, परेशानी रहती है। और गुज़ारा से मुराद वो कोई पेट में रोटी का जाना मुराद नहीं होता, वो जो तय्युशात जो हमें अपनी आँखें जो जो चीज़ें हमें चकाचौंध कर रही हैं ना, उन तय्युशात को अपने घर में अपनी औलादों के लिए इकट्ठा करने के लिए, अपनी ज़ात के लिए इकट्ठा करने के लिए हम उन फ़ॉरबिडन चीज़ों में घुस जाते हैं और वो सब काम कर रहे होते हैं, जिससे अल्लाह फिर नाराज़ होता है। अल्लाह ताला हमको इसकी समझ दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखा जाए तो आजकल पूरी दुनिया में चारों तरफ निगाह दौड़ाइए, जो मुसलमान, जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का अल्लाह माफ़ करे क्या दावा करते हैं, उनका ये सूरत-ए-हाल है कि अल्लाह पे उनको भरोसा नहीं, कि खिलाने वाला वो अल्लाह है। जिसको यकीन हो है अपने रब पर, वो बैठा है इंतज़ार में कि वो रोटी भेजेगा, वो खिलाएगा, वो कोशिश कर रहा है, हलाल रास्ते से अपने काम कर रहा है, उसको इत्मीनान है कि मेरा रब है ना,
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی اس کی جو حاجات ہوتی ہیں، جو جائز حاجات جو کہلاتی ہیں، وہ پھر اپنی رحمت سے کس طرح پوری کرتا ہے، انسان کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! بہت اہم یہ آیات ہیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، تاکہ وہ کبھی نہیں گھبرائیں، کبھی نہیں پریشان ہوں اور حرام کے دائرے میں کبھی کسی قیمت پہ داخل نہ ہوں، جو آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، اور حلال پہ ڈٹے رہیں اور جمے رہیں اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے رہیں کہ اللہ ہے نا اپنی رحمت کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مومن اور مومنہ جو ہے مایوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آگے فرما رہے، اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، واو اور لام جو ہے ضرور پھر آ گیا تاکید کے لیے، سوف عن قریب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سین بھی عن قریب کے معنی دیتا ہے، سوفا بھی عن قریب کے معنی دیتا ہے۔ سوفا جو ہے مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، یعنی جو عن قریب ہونے والا کام، اور سین جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے لگتا ہے، استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں۔ تو والا سوفا اور البتہ عن قریب، یوتی دے گا کا آپ کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اگر عام اس کو لیا جائے تو ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ضرور ان قریب دے گا آپ کو ربوں کا، آپ کا پروردگار، فتردا، پھر تم راضی ہو جاؤ گے، پھر تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی وہ وقت دور نہیں جب تمہارے اوپر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، ساؤتھ سے لے کر نارتھ اور ایسٹ سے لے کر ویسٹ، یعنی تمام چاروں طرف جو تھے، ایران اور جو ریڈ سی ہے اور روم ہے، اور تمام یعنی جو تھا وہ فتوحات ہوتی چلی گئی تیزی کے ساتھ۔ عرب کی تاریخ میں یہ ایسا واقعہ ہوا کہ جو طاقت بھی پھر جو اللہ نے قانون جو بھیجا تھا، اس قانون کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامک اسٹیٹ بنائی، تو جو طاقت بھی اس اسٹیٹ سے ٹکرائی، اس ضابطے سے جو اللہ نے ایک کوڈ آف لائف قرآن پاک کی شکل میں شریعت عطا فرمائی تھی، اس سے جو بھی طاقت ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پورا عرب جو تھا، پورا علاقہ وہ گونج اٹھا، مشرکین اہل کتاب سب مل کر آخری دم تک یہ چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن لوگوں کے دل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے جھکی گئے، اور ان کے عقائد، اخلاق، اعمال، یعنی ایسی قوم جو جہالت میں اتنی زیادہ، یعنی کسی کی نہ جان محسوس نہ آبرو محسوس، یعنی اس کو عقائد، اخلاق اور اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبحان اللہ تبدیل فرما دیا 23 سالہ محنت میں۔ ایک جہالیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اللہ کے رسول نے کس طرح محنت سے بدل ڈالا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو سورہ طٰہٰ کی بھی جو آخری آیات ہیں، آیت نمبر 130، اس میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصبر، اگر آپ 130 آیت پڑھیں تو اس میں آپ کو سورہ طٰہٰ میں ملے گی، فصبر، صبر کرو، مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، تمہارا کام کیا ہے، سب بھی حمد ربی کا، اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہو، یعنی نماز پڑھتے رہو۔ وہی آ گئی پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی بات، کہ نماز جو ہے اس کو پڑھتے رہو اور اپنے رب سے جڑے رہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہ آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر آپ کو 30 میں مل جائے گی، بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم تم کو البتہ اتنا دیں گے ان قریب کہ تم راضی ہو جاؤ گے، بالکل اس طرح یہاں پر بھی ہے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہارا دل جو ہے خوش ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے بڑی احادیث بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے میری بہنوں، جو لوگ ان کو سمجھ لیتے ہیں نا، وہ پھر بہرحال اپنے رب کے ہو جاتے ہیں اور دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اللہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کا خیال باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے آخرت کا خیال باندھا
اور اس میں مشغول ہو گیا، یعنی آخرت کا خیال باندھ لیا اور پھر اس میں مشغول ہو گیا، یعنی آخرت کی تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے، دنیا کے اندر سارا وقت نہیں لگا رہا، جو وقت اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس وقت کو، وہ آخرت امتحان ہے نا، امتحان کی جو دے رہا ہے وہ سارے وقت کو کہاں استعمال کرا؟ آخرت کی تیاری میں۔ تو جس نے آخرت کا خیال باندھ لیا، اس میں مشغول ہو گیا، اللہ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے نیاز کر دے گا، پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور یہ دن نفس مطمئنہ ہے نا، وہ اپنے رب کے اس میں لگ گیا ہے، ساری پریشانیوں سے اس کو اللہ نے ایسا اس کو اطمینان دے دیا، وہ کبھی گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کو آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ گھبرایا ہوا ہو، پریشان ہو، ہر وقت رونا رو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور جس نے دنیا کی فکریں پال لی، جس نے دنیا کی فکریں پال لیے اور دنیا کے غم مول لیے، اللہ اس کو مطلقاً پرواہ نہیں کریں گے، خواہ کسی حرانی میں وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی جو دنیا کی ہر وقت فکروں میں لگا رہتا ہے نا، رات دن، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، لگے ہوئے رات دن دنیا کی فکروں میں، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کہاں سے ہوگا، کتنا بھی سمجھاؤ بتاؤ، نہیں نا، بڑے مشکل ہے، بڑے مسئلے ہیں، کیسے، کس طرح کیوں کر، کیسے، کس طرح کیوں کر، اسی کے پیچھے جو آدمی پریشان رہتا ہے، اللہ کے وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کی فکریں پال لی اور یہاں کے غم مولے لیے، اللہ اس کی مطلقاً پرواہ نہیں رہے گی، خواہ کسی حرانی میں ہلاک ہو جائے۔ اس کو ابن ماجہ نے دیا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، ترمذی نے اس کو اور ابن ماجہ نے دیا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ترمذی، ابن ماجہ، قدسی حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کس طرح فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری سے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری سے اور بے پرواہی سے پر کر دوں گا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں نا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جو فرماتا ہے سچ ہی فرماتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتا ہے، کیسے کام ہوتے ہیں، کیا یہ تجربہ آپ کو ہر سال نہیں ہوتا ہے؟ میری ساری بہنیں میرے خیال سے اس میں میری تائید میں محسوس کریں گی کہ دورہ قرآن جو ہمارا ہوتا ہے ہر سال رمضان میں، کیسے اللہ کراتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم دو دو، ڈھائی ڈھائی، تین تین گھنٹے قرآن گود میں لے کے بیٹھنے والی خواتین، فریش بھی رہتے ہیں، سستی بھی نہیں ہوتی، اور بہت پورا دن عبادت میں گزرتا ہے، نمازوں میں گزرتا ہے، ٹل مطلب نائٹ تک تراویح وغیرہ پڑھتے ہوئے آپ بالکل اس میں کھانا پینا، کوکنگ، ایوری تھنگ مطلب بہترین طریقے سے ہر چیز ہو کے وہ چلتی ہے، اتنی اس کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ میں پاکستان سے لینڈ کیا، میں نے اتوار کے دن رات کو میری فلائٹ آتے کرتے گھر پہنچتے 8:30 ہو گئے تھے، اور پھر وہ ظاہر بات ہے روزہ تھا دوسرے دن پیر کا، اور مجھے درس بھی کرنا تھا، ابھی اس سال جو دورہ قرآن ہوا ہے، اور اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے، اگر آپ کے دل میں لگن ہو کسی بھی کام کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وہ لگن تھی، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کیسے شروع کر دیا، تھکا رہتے ہیں اور جیٹ لیگ چلتا ہے اور فلانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن واقعتا اس میں کوئی شک نہیں، میں کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کر رہی، میں تو صرف یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑا سیکھا، میں اپنی اس تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہی ہوں کہ جب ایک لگن ہو تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے، ہم سوچتے ہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ جیسے اب ہمارا یہ طے شدہ 2 دن ہے قرآن کی کلاس کے، بمشکل 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ہماری، تو کیا ہم دنیا جہان کی چیزوں کو مینج کرتے ہیں، کیا ہم اس کو مینج نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا مینج کر لیں اور ایگزیکٹ ہم اپنا بیٹھ جائیں 11 بجے کہ بھائی چلو 10 منٹ ہم دیتے ہیں بونس میں کہ ٹھیک ہے سب لوگ بیٹھ جائیں کلاس شروع ہونے کے لیے، جو دیا جاتا ہے اطمینان سے کلاس شروع ہو، کتنی قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ خود سنتا ہے ذکر الہی، جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بتائی کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ان بندوں کی فضیلت اپنے فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کتنی اللہ کا ہم پر احسان ہے، مالک کا کتنا کرم ہے کہ وہ ہم سے یہ کام کرا رہا ہے، اس نے ہمیں چن لیا، ہم لوگ اس طرح اللہ کا کلام پڑھتے ہو
سیکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ خود سنتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں، بڑی نعمتیں، یہ بہت بڑی برکت والی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اپنی رحمت سے۔ تو اللہ کراتا ہے، اگر آپ قدم بڑھائیں تو ایک بالش کا آتا ہے، میں 10 بالش کا آتا ہوں، تو ایک ہاتھ ہے میں 10 ہاتھ آتا، اور یہی ہوا، میں صبح سحری اس کے بعد سب کے لیے پکانا کرنا، اور پھر وہ ایگزیکٹ الحمدللہ اسی وقت ہم نے دورہ قرآن منڈے کو کیا۔ مجھ سے بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیسے کر لیا، کس طرح کرا؟ اللہ تعالیٰ کراتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا، بندہ صرف کوشش کرتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بندہ صرف قدم اٹھاتا ہے، مکمل تو اس کو اللہ کرواتا ہے۔ گمان نہیں تھا، جب بھی ہم شروع کرتے ہیں، جب پہلے پارے سے، تو گمان نہیں ہوتا کہ وہ 30 پارے اللہ مکمل کرا دے گا رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ کراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم کراتے ہیں۔ تم ہمیں اپنے آپ کو اپنے ہمیں سپرد تو کرو، ہم پر بھروسہ تو کرو، وہ جو ہم نہیں کرتے، وہ ہم نہیں کرتے۔ ہر وقت شک اور شبہ ہی کون ڈالتا ہے ہمیں شک اور شبہ میں؟ شیطان۔ ہر وقت شک اور شبہ کا شکار رہتے ہیں، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہے، مجھے تو کچھ آ ہی نہیں سکتا، یہ میرے اندر تو اتنی ابیلٹی ہی نہیں ہے، یا میری تو اتنی عقل ہی نہیں ہے، ایسا یہ ساری شیطانی یہ سب دماغوں میں ہمارے ڈالتے ہیں۔ انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا، سچی لگن ہو، اللہ کی مدد ساتھ ساتھ ہے۔ یہی بات ہے اس حدیث مبارکہ میں اور اس آیت میں کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کامل بھروسہ، امید کے ساتھ قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں یہی بات تو فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری سے اور بے پرواہی سے پر کر دوں، اور یہی ہم نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی کلاس کے لیے طے شدہ ٹائم ہے، یعنی ایک بنا ہوا ہے کہ ہاں بھئی اس ٹائم میں، تو ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی، اللہ کا کلام سیکھا اور سکھایا جائے گا، اور دنیا جہان کے کام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہم یہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ کہیں ادھر-ادھر نہیں لگائیں گے، یہ تو ٹائم بھائی ہم عبادت میں لگیں گے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کا وہی کام جو اس وقت میں آپ سمجھتی ہیں کرنا ہے، وہ کام کیسے اللہ کرا دے گا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہم کو ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، ہم کوشش کریں ہم ایسے اوقات میں نہیں لیں۔ آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے کام ہو جائیں گے، کس طرح سے آپ کا وقت ہو جائے گا مینیج، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے پوری اپنی یہ زندگی میں ان ساری چیزوں کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ ابھی ڈاکٹر مجھ سے اگر فون آتا تھا، اب تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ابھی تو بہت دنوں سے ایسی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جب تھا تو وہ مجھ سے سیکریٹری پوچھ رہی ہے کہ بھئی ٹیوزڈے نہیں، نو آئی ہیو نو ٹائم، ٹیوزڈے کو نہیں ہے میرے پاس وقت، آپ پلیز اس کو وینسڈے اور تھرسڈے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں گنجائش نہیں بنوا ہی دیتا تھا، اور بن جاتی تھی، اور ٹیوزڈے کو اگر ہمارا درس یا میرا جیسے پہلے فرائیڈے کی شام کو ہوتا تھا، تو سارے کام بھی ہو جاتے تھے اور درس بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ کہنے کے میرا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے کی عبادت کے لیے واقعتاً اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے اپنے فکس کر لیتا ہے، جو بھی ٹائم ہے اس کے لحاظ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو دنیاوی کام ہے اس کے لیے بڑی آسانی کر دیتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری سے اور بے پرواہی سے پر کر دوں، فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا، تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا، تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لاٹ آف کام ہے، بہت سارے اشغال ہیں، مشغلے کی جمع اشغال، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بند ہی نہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 حدیثیں میں نے اس آیت کی تفسیر میں اسی لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم سب ذرا اپنے آپ کو اس پہ جج کریں، دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم نے آخرت کے خیال باندھا ہے، یا ہم دنیا ہی میں بس اپنے آپ کو مگن کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
आप सल्लम की खिदमत में आए, तो क्या देखा कि आप सल्लम एक खरी जो है वो बोरिया जो था उस पर लेटे हुए हैं। तो आँख जो था उसमें आँसू आ गए। देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं हुजरे के अंदर और आप खरी उस पे लेटे हुए हैं। तो आँखों में आँसू आ गए, हज़रत उमर फारूक तआला अन्हु के। आप सल्लम ने पूछा, "क्या बात है? उमर रो क्यों रहे हो?" फरमाया हज़रत उमर फारूक तआला अन्हु ने, "या रसूल अल्लाह सल्लम, कैसर और किस्रा यानी रोम और ईरान, फारस, किस तरह आराम और राहत की ज़िंदगी बस गुज़ार रहे हैं और आप सल्लम का बड़ी अहम-सी बातें हैं ये। हम इस तरह के लोगों को देख के बड़ी हसरत में रहते हैं ना, अल्लाह रहम करे। दुनिया फ़ानी है और इस फ़ानी के लिए हमने अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले सारे काम कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कैसर और किस्रा किस तरह आराम और राहत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और आप सल्लम बावजूद इस बात के कि आप अफ़ज़लुल ख़ल्क़ हैं, ज़ाहिर बात है अल्लाह के रसूल हैं, चुने हुए बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप अफ़ज़लुल ख़ल्क़ हैं और ये हाल है, एक खरी उस पर आप लेटे हुए हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर, क्या तुम अब तक इस शक में हो? ये वो लोग हैं जिनको उनके आराम की चीज़ें दुनिया में ही दे दी गई हैं। ये वो लोग हैं जिनको उनके आराम की चीज़ें दुनिया में ही दे दी गई हैं। आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम ने इसको दिया। तो जिन लोगों का यकीन आखिरत के लिए जो है सॉलिड रहता है कि हाँ अल्लाह है और आखिरत है और ये दुनिया जो है हम इसमें वक़्ती तौर पर आए हैं और ये दुनिया चंद सांसें हैं, खत्म हो जानी है और उखरवी जो ज़िंदगी है वो अबदी है। तो फिर वो आखिरत के लिए ही बस कोशिश करते हैं, अपने रब को राज़ी करने वाले काम करते हैं और जहाँ कोई अगर कोई ऐसा लम्हा हो जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने रब से माफ़ी माँगते हैं, ताकि उनका रब उनसे राज़ी हो जाए। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है, "वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा" और तुम्हें तुम्हारा परवरदिगार अनक़रीब वो कुछ अता फ़रमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। अब आगे 3 अल्लाह ताला एहसानात का तज़किरा फ़रमाएँगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, अलम क्या? सवाल के लिए क्या? लम नहीं, यजिद पाया, का की ज़मीर आप की तरफ जा रही है तुम्हें। क्या नहीं पाया तुम्हें यतीमन यतीम, फ़आवा, वापस या फिर आवा जगह दी, ठिकाना दिया। क्या नहीं पाया तुम्हें यतीम, बस ठिकाना दिया या जगह दी। ये आपको पता ही है कितना खूबसूरत ठिकाना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हम ज़िंदगी मुबारका के थोड़ा-सा पीछे जाएँ तारीख़ की तरफ तो देखते हैं, पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अभी किसी का इंतकाल हो, आदमी कैसा ये भी मुश्रिकाना बिल्कुल बात है कि कैसे होगा, क्यों कर होगा, अभी तो बच्चे इतने छोटे-छोटे हैं और कौन इनको पालेगा, कैसे इनका मसला हल होगा, कैसे हम लोग ये सारी बातें अभी आले इमरान में जो हम कर रहे हैं मंगल को उसमें आयत आगे आएँगी, ये सब काफ़िराना बातें हैं। ये सब काफ़राना बातें, मोमिनाना बातें नहीं हैं। अल्लाह है ना, अल्लाह करने वाला है माँ या बाप, दोनों में से कोई भी चला जाए, उनको बच्चों को पालने-पोसने वाला तो ऊपर वाला है, वो करता है सारे इंतज़ामात। लेकिन हम इस तरह के काफ़राना अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, बड़ी जल्दी मौत आ गई, अभी तो आनी नहीं चाहिए थी, अभी तो बच्चे छोटे-छोटे थे, अभी तो ऐसा होना था, अभी तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आप सल्लम की ज़िंदगी मुबारका देखें, अभी माँ के पेट में हैं, 6 ही महीनों के हैं और वालिद का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का। फिर आप सल्लम यतीम की हैसियत से पैदा ही हुए, यतीमन, अलम यजिद का यतीमन, क्या आपको यतीम नहीं थे? हमने आपको ठिकाना दिया। पहला ठिकाना माँ थी, आमना, परवरिश कर रही हैं और फिर जब माँ का इंतकाल 6 साल की, ओनली इन 6 इयर्स यानी आप अभी 6 ही साल के हैं और वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यानी पैदा नहीं हुए तो बाप का इंतकाल, पैदा हो गए 6 ही साल के हैं तो माँ का इंतकाल। और फिर माँ के इंतकाल के बाद दादा ज़िंदा थे, अब्दुल मुत्तलिब वो थे, उन्होंने फिर आप सल्लम को बड़ी मोहब्बत से पाला, गैर मामूली आपको आप पर फ़ख्र था और लोगों से कहते थे कि मेरा ये बेटा एक दिन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करेगा। 8 साल तक यानी 2 साल उन्होंने फिर पाला-पोसा, इतने मोहब्बत करने वाले दादा, उनका इंतकाल हो गया फिर 8वें बरस में। और अब जो आपके सगे चचा थे, हकीकी चचा अबू तालिब,
انہوں نے پھر آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی، حالانکہ آپ کے پاس بھی کوئی بہت مالدار نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے یعنی علی کے منہ میں نوالا دینے سے پہلے، اپنے بچوں کے منہ میں نوالا دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں نوالا ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ بھی کس وقت؟ کون سا وہ وقت تھا جب اتنا فاسد معاشرہ، جہالت ایکسٹریم لیول کی تھی عرب کے اندر، کہ یہ صورتحال تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کیفیت جو ہے سورہ فجر میں بھی بیان فرمائی ہے، اور سورہ معون میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معون میں کہ انہیں دھکا مت دو، دھکا دیتے تھے یتیم کو، دھکا دے کے گھروں سے نکال دینا، یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا اور یتیم کو دھکا دے کے گھروں سے اپنے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معون کے اندر فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، يَدْعُ الْيَتِيم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا حال کیا ہے، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ تم تو یتیم کے ساتھ عزت والا سلوک ہی نہیں کرتے، تم تو اس کو ہر وقت جھڑکتے رہتے ہو، اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہو۔ یعنی اتنا فاسد معاشرہ تھا جہاں یتیم کے ساتھ یہ صورتحال تھی، تو یہ سراسر اللہ کی رحمت ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا۔ تو یہ پہلا احسان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم مجھ پر کامل بھروسہ رکھو، یقین رکھو، میں ہوں نا تمہارا رب، تم راضی ہو جاؤ گے۔ دیکھو تم اپنی اپنی پہلی زندگی کو کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہارا بہترین ٹھکانہ نہیں بنایا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت جو ابو طالب ہیں وہ آپ کی جو ہیں انہوں نے پرورش کی اور آپ کے ساتھ بہترین محبت کا برتاؤ کیا۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنے بڑے ہو گئے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں تو کچھ پیسہ کما لے رہے ہیں، پھر بعد میں بی بی خدیجہ نے ان کو اپنی ان کا بزنس تھا تو بزنس کے کام کے لیے پھر ان کے ہاں ملازم ہو گئے، وہاں سے پھر اپنا بزنس جو تھا وہ کام کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سبحان اللہ گانا بنایا، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نظام فرماتا ہے اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ وجد کا یہ کس کے لیے؟ جو اللہ پہ کامل بھروسہ کرتے ہیں، جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ وجد کا دولن فہدا، اور وجد کا وجد پایا، کاف کی ضمیر پھر آسمان کی طرف جا رہی ہے تمہیں، اور پایا تمہیں داللہ۔ داللہ کے ایک معنی تو گمراہی کے کیے جاتے ہیں، گمراہی، لیکن ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نبوت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں ایک اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتہ چلتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں ارینا مناسکنا، کی عبادت کے ہمیں صحیح طریقے بتلا دے مالک، کہ جب ایک آدمی تک جب ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ بہترین اللہ تعالیٰ کے قرآن مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل دین ہمیں عطا فرمایا، مکمل شریعت، اور پھر اس کو سمجھانے والے اتنے مفسرین اللہ نے ہماری اس امت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنے زیادہ بہترین اس کتاب کو سمجھنے والے بھی پیدا فرمائے کہ بہترین تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم تو حلوہ کھاتے ہیں اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس حلوے کو بھی کھانے کو تیار نہیں ہے، جو آسانی سے حلق سے ہم نکل لیں وہ بھی کھانے کو ہم تیار نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، فرصت نہیں ہے، اتنے ہم نے اپنے آپ کو شیطانی چیزوں میں انوالو کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اتنا زیادہ دنیا کی زندگی میں اس غفلت میں ہم لوگ مست اور مگن ہیں کہ ہمارے پاس اس بہترین جو آسان ترین کہنا چاہیے بہترین یعنی انداز میں بہت ہی یعنی ہر آیت کی تفسیر آپ کو مختلف تفاسیر میں بہترین مل جائے گی، اتنی ہمیں آسانیاں ہیں۔ تو یہ حال ہے، یہ تو وہ وقت ہے کہ جب کوئی بہت ہی ہمیں اگر آپ اٹھا لیں مختلف قسم کی، اگر ہم تاریخ میں ہستیوں کو دیکھتے ہیں جیسے حضرت عمر بن خطاب جو ایمان لائے، ان کی جو بیوی تھیں عاتقہ سے جن کی شادی ہوئی، تو عاتقہ جو تھیں اور ان کے جو بھائی تھے جن سے حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، سعید، ان کے والد زید تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اکیلی امت کی حیثیت سے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی پتہ نہیں تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کیسے کریں، طریقہ نہیں پتا، ایک اللہ پتہ ہے، ایک اللہ، کیونکہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں،
غیر اللہ کی خوب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، خوب نظر نیاز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ زید جو تھے، حضرت زید جو ہیں، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ کس طرح اس ایک اللہ کی ہم عبادت کریں۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور پریشان ہیں کیونکہ ایکسٹریم لیول کی جہالت ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اس کو سوچئے کہ جیسے آپ کسی ایگزٹ کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی چوراہا ہے اور وہاں پر آپ کھڑے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم رائٹ طرف ٹرن لیں، کہ ہم لیفٹ طرف لیں، کہ ہم سامنے کی طرف جائیں یا پیچھے کی طرف بھی پلٹ جائیں صحیح ایگزٹ پانے کے لیے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صورتحال تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے داللہ کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف ہیں، بے خبر ہیں۔ گمراہ ہونا مراد نہیں ہے یہاں پر داللہ کا مطلب۔ داللہ کا جو دوسرا مطلب ہے کہ ناواقف، بے خبر ہونا، یعنی بے خبر ہیں کہ کون سے ایسی طریقہ ہو کہ ہم لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ وہ صحیح طریقہ عبادت کیا ہے جس سے اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ مراد ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ جو تھے وہ راستے سے ناواقف تھے اور آپ تلاش میں تھے کہ صحیح راستہ، تو ہم نے آپ کو فہدا، ہم نے آپ کو وہ صحیح راستہ دکھلا دیا، سیدھا راستہ دکھلا دیا، ہم نے آپ کو رہنمائی فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا یعنی پہلا ہوا یتیم تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ دوسرا تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تم کو رہنمائی عطا فرمائی، سیدھا راستے کے اوپر ہم نے تمہیں وہ شریعت دے دی، شریع احکامات دے دی تاکہ تم، اور وہ طریقہ سکھائے کہ تم کس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور تیسرا احسان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور وجدہ کا پایا ہم نے، پایا تجھ کو، عائلہ، عائلہ تنگ دست، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا، بے نیاز، بے پرواہ کر دیا۔ اس کا اغنا کا جو غنی کا جو ترجمہ ہے ایک مالدار کیا جاتا ہے، لیکن یہ مالدار کس سینس میں؟ اگر اس کے ہم ظاہری معنی لے لیں تو ظاہری معنی تو یہی ہے کہ ظاہر بات ہے بی بی خدیجہ نے اپنے بزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا، پھر بعد میں بی بی خدیجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جو والد تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تھا تو ترکے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی، اور باقی تو پوری زندگی بعد میں افلاسی میں آپ کی گزری۔ اور پھر جب آپ اتنے بڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں، تو پھر ایک وہ وقت آیا تھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے بزنس میں جب آپ کو شریک کیا، تو اس کے بعد پھر جب شادی کا وقت آیا اور بی بی خدیجہ نے آپ کو میسج دیا اور پھر آپ نے ان سے شادی کی، تو آپ نے ان کے پورے تجارتی جو بزنس تھا اس کو سنبھالا ہوا تھا۔ تو ظاہر بات ہے آپ محنت کر رہے تھے، آپ اس تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت اور قابلیت کا بڑا حصہ تھا۔ تو اس میں اگر ہم ظاہری لیں کہ ہاں بھی مال ہو گیا آپ کے پاس بزنس کی وجہ سے، لیکن اس کا جو ایک دوسرا معنی ہے غنا کا، وہ یہ ہے دل کا بے نیاز ہونا۔ مال ہے لیکن اس مال کے لیے انسان تڑپ نہیں رہا، اس کے لیے پریشان نہیں، اس کو کسی طرح سے، جس کے آج کل ایک لفظ بڑا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، کرپشن، کہ کرپشن کر کر کے بس اپنے مال کو خوب بڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی مال سے بالکل ہی بے پرواہ کر دیا، دل میں مال کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایسا کر دیا، آپ کو کھانا مل رہا ہے، تن ڈھپنے کو کپڑا مل رہا ہے، اٹس اوکے۔ یعنی غنا میں اور فقر میں کا یہ جتنا یہ مادی وسائل سے یعنی تعلق ہے کہ ہم اس کو ظاہری جو مٹیریل جو ہوتا ہے اس سے ہم اس کو جوڑیں، اس کا زیادہ تعلق صحیح مفسرین نے لکھا ہے دل سے ہے۔ دل میں اگر ایمان ہے اور اللہ کی پہچان موجود ہے تو پھر انسان جو ہے بہت یہ غنا والی کیفیت ہوتی ہے، اس کو مال سے اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، وہ مال کے لیے جو ہے وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا، جو آج دنیا میں آج کل مادہ پرستی کا وقت ہے اور مادہ پرستی میں لوگ اتنے انوالو ہیں کہ ہر طریقے سے چاہتے ہیں اس مادے کو حاصل کر لیں، کسی طرح ایمان جائے لیکن بس مادہ جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن اصل اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایمان سے۔ اگر انسان کا سینہ جو ہے ایمان سے خالی ہو تو پھر وہ پھر محتاج کہلائے گا، اور اگر اس کے پاس جو ہے
صحیح لکھا امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر میں کہ آدمی کا اگر سینہ جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو تو محتاج ہوگا، چاہے اس کے پاس قارون کا خزانہ بھی موجود ہے، مال بہت ہے، لیکن اس کا ایمان سے خالی، تو اصل میں وہی محتاج ہے۔ لیکن اگر ایمان سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی جو مال ہے وہ اس کی قلیل تعداد ہے، لیکن سینہ جو ہے وہ ایمان سے اور معرفت الہی سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اور قرآن اللہ کی کتاب کے نور سے اگر اس کا سینہ بھرا ہوا ہے تو پھر وہ غنی ہے، فاغنا، دل اس کا بالکل بے نیاز ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں وہ خوش ہے، مطمئن ہے۔ جس کو یہ دولت حاصل نہیں ہوتی وہ دنیا کی حیرت سے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آج کل اگر آپ غور کریں، صحیح لکھا ہے انہوں نے، امین حسن اصلاحی صاحب نے، کہ اس کا کاسہ گدائی کبھی بھی نہیں بھرتا، وہ کتنا بھی پہن لے گا، کتنا بھی کھا لے گا، کتنا بھی پی لے گا، ہر وقت کی وہ حسد میں، لڑائی میں، جھگڑے میں مبتلا رہے گا، اور یہ شیطان کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، ساری شیطانی چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر تو وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی اس کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، اللہ کی کتابوں سے وہ جڑا ہوا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو تدبر کرتا ہے، اس کو دل کو غنا کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ غنا سے مراد وہ بے نیازی، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ چاہے برانڈڈ، جو آج کل ایک نیا لفظ آج کل ہماری معاشرے کے اندر بڑا پھیلا دیا گیا ہے، برانڈڈ کپڑے، فلانا بوتیک، فلانا یہ، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے حال میں خوش رہتا ہے کہ اللہ نے بھوک کے وقت کھانا کھلا دیا اور میرے تن کو اس نے اپنا طرف سے رحمت سے ڈھانک دیا، کپڑا پہنا دیا، اور عزت کی روزی وہ کھلا رہا ہے حلال ذرائع سے، تو وہ مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ لیکن جو ان نعمتوں سے جن کے دل خالی ہیں، ان کو تو جتنا بھی مال مل جائے گا، کپڑا ان کا الماری کپڑوں سے بھری بھی ہوگی، ان کا جولری باکس جولری سے بھرا ہوا ہوگا، ان کے پاس بہترین اکاؤنٹ میں بہت مال بھرا ہوا ہوگا، لیکن وہ ہر وقت آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر وقت شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر وقت ناشکر گزارش ہو، وہ ہر وقت ابھی کھانا کھایا، پیٹ بھرا ہوا، لیکن وہ آگے کے لیے ہر وقت لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا کاسہ گدائی، صحیح لکھا ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے، کہ جن کے پاس یہ قرآن کی، اللہ کی محبت کی، ایمان کی محبت، یہ دولت نہیں جن کو ملی ہوئی ہے، وہ دنیا کی حرص سے، اس مادے کی حرص سے کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتے، ان کا کاسہ گدائی کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح لکھا انہوں نے، بالکل صحیح لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے تمہیں پایا عائلہ، تنگ دست، اور ہم نے تمہیں اغنا کر دیا، بے پرواہ کر دیا، غنی کر دیا۔ غنی کے دولت کا مل جانا اگر ہم غور کریں تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی سب سے بہترین جو ہے وہ قسم کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس مال ہے لیکن وہ فخر کو ترجیح دے رہا ہے اور سکون سے وہ زندگی کو اپنے بسر کر رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زاہد، اور ویسے ایک بات اس میں اور بھی خرابی آئی، سورہ بلد میں آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، یقولو، کہتا ہے لکتو مال اللبدا، مال اللبد کہتے ہی ہیں کہ ظاہر داری میں مال کا خرچ کرنا، صرف ظاہر داری میں مال خرچ ہو رہا ہے تاکہ لوگ واہ واہ کریں، کیا کیا کھانا کھلایا، کیا کپڑا پہنا ہوا ہے، کیا جولری پہنی ہوئی ہے، مطلب بس واہ واہ کے لیے انسان جو ہے وہ خوب خوب جو ہے وہ سارے وہ کام کرے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال جتنا ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں گے اور اپنے رب سے محبت کریں گے، اپنے رب سے جڑیں گے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جتنی شیطانی چیزیں اس سے ہم سب کو بچائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے ان ساری چیزوں سے بچنے کی۔ یہ غنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساز و سامان کی جو کثرت ہے وہ ہونا نہیں، بلکہ دل جو ہے وہ بے نیاز ہو جائے، اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 3 احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد، یعنی ہم نے 3 احسان تم پر کیے، تم یتیم تھے، میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں راہ نہیں پتا تھی، ہم نے تمہیں راہ دکھلا دی، طریقہ سکھلا دیا عبادات کا، اور تم نادار تھے تو ہم نے تمہارے دل کو اغنا جو تھا وہ غنی کر دیا، بے نیاز بے پرواہ کر دیا۔ اب آگے 3 حکم آ رہے ہیں، وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہیں۔ عام آیت اگر ہم لیں تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، فَأَمَّا، پس جو، یتیمہ یتیم ہو، فَلَا تَقْهَرْ، فلا پس نہیں، تقہر، قہر سے ہے، اس سے جبر سے، ذاتی سے، یعنی جبری تسلط جو لوگ کر لیتے ہیں،
قہر سے یہ لفظ ہے، قہر کہتے ہیں غلبے کو، جبری تسلط کو، تو اس کے ساتھ قہر سے مت پیش آؤ، جبری تسلط اس پہ مت کرو، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم رہ چکے تھے اور ظاہر بات ہے اس کنڈیشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ہم نے فضل کیا، یتیمی کی حالت میں بھی تم بہترین طریقے سے تمہاری پرورش ہوئی ہے. اب اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس کا شکرانہ یہ ہے، اب 3 احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، یتیمی کی حالت میں، پھر بے ناواقف راہ تھے، صحیح راستہ نہیں پتا تھا، اللہ نے راستہ دکھلایا، اس کی جو انعام کیا، اور تیسرا دل کا غنا ہو جانا. تو ان تینوں انعامات کا ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو یتیم ہونے کا شکر تو ایسے ادا ہوگا کہ اللہ نے بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، تمہاری پرورش کی. اب تم اس کا شکرانہ کیسے ادا کرو گے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، صحیح بخاری نے اس کو دیا، ابن ماجہ نے، کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان اور محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اصل میں کیا فرمایا صحیح بخاری ابن ماجہ کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان اور محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے تو اصل نے اپنی انگشت شہادہ کے ساتھ درمیانی انگلی کو تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے کھڑا کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں اور جنت میں وہ جو یتیم والا سلوک کرتا ہے وہ ایسے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10. اور اما جو سائل مانگنے والا، فلا تنہر، پس نہیں جھڑکو، اور اس کو جھڑکو نہیں، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، جھڑک کے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، جھڑک کے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے اندر تھوڑا سا مفسرین نے لیا ہے کہ مانگنے والے سے مراد کیا ہے. مانگنے والا یعنی حاجت مند جو ہے، ایک تو یہی معنی ہے کہ آیا مانگنے اپنی ضرورت کی کوئی چیز، تو تم اس کی اگر مدد کر سکتے ہو تو بالکل کر دو، آگے بڑھ کے اس کی مدد کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کرو، مگر اس کو جھڑکو نہیں، جھڑک کے اس سے بات مت کرو. جھڑک کے بات کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت ہم پڑھ چکے. اور دوسرا ایک اور معنی یہ لیا ہے مانگنے کا، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کا دیکھیں جو اصل پہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ جو تھے ناواقف تھے، بے خبر تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا دین کے بارے میں، صحیح راستہ، صحیح چیزیں، شریعت، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، تو ہم نے آپ کو وہ راستہ فہدہ، ہدایت بخش دی، ہم نے وہ راستہ آپ کو دکھلا دیا، ہم نے وہ اعمال آپ کو بتلا دیے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو تم پر یہ احسان اللہ نے کیا، اب اس کا شکر تم کیسے ادا کرو گے کہ تم سے اگر کوئی ایسا ناواقف جو ہے، جس کو نہیں دین کا کوئی مسئلہ پتا ہے، شریعت نہیں پتا ہے، حرام حلال کا نہیں پتا ہے فرق، تمہارا اب یہ کام یہ ہے کہ تم اپنی اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کرو کہ جو اگر ایسا تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کو معقول طریقے سے، محبت کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دو، شفقت کے ساتھ اس کا جواب دو. علم کا زوم رکھنے والے بدمزاج لوگوں کی طرف سے جھڑک کر جواب مت دو، اس کو ڈانٹ کر بھگا مت دو. یہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے دین کا علم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں عطا فرما دیا ہے، تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس چیز کو آگے بڑھاؤ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں کو ان کے جو مسائل ہیں اس کا جواب دو. تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد جو آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور اما جو نعمت ہے، یعنی جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، اس کی طرف سے ربک، آپ کے پروردگار کی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اپنی رحمت سے، اس نعمت سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فحدث، یہ سمجھے کنکلوژن ہے کہ جتنی اللہ نے آپ پر نعمت کی ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے. فحدث، اس کو آپ کو بیان کرنا ہے. کس طرح بیان کرنا ہے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے بیان کرنے کا؟ کہ
तमाम जो नेमतें अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर बात है नेमतें तो बहुत हैं अल्लाह ताला की, जिनको अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाया तुम गिन ही नहीं सकते, ला तुहसूहा, गिन ही नहीं सकते। लेकिन इन नेमतों को जो इजहार है उसको तुम्हें करना चाहिए, जिक्र और इजहार। और उसका तरीका क्या है कि नेमतों के इजहार की एक तो सूरत यह है कि हर वक्त अल्लाह से उसका शुक्र अदा करो, इसको कहते हैं जुबानी शुक्र करना। शुक्र के 3 दर्जे हैं। नंबर 1, सबसे पहले क़ल्बी शुक्र, दिल में एहसास होना कि अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई है। फिर उसके बाद ज़ुबानी शुक्र का दर्जा आता है, यानी दिल में एहसास होगा तो ज़ुबान से फिर उसका ज़िक्र होगा, तो ज़िक्र हो रहा है ज़ुबान से। और फिर उसका आखिरी जो दर्जा है एक्सट्रीम, वो है अमली शुक्र। अमली शुक्र क्या है कि जो नेमत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, उस नेमत का अल्लाह ताला की राज़ी करने, जो अल्लाह जिससे उन जो अमाल से राज़ी होते हैं, उन अमाल में इस्तेमाल करो उन नेमतों को। तो अल्लाह ये अमली शुक्र है। जैसे ज़ुबान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत। अब अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को जिस मकसद के लिए दिया, हम वहाँ अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़ुबान का लिए अमली शुक्र है। लेकिन अगर वहाँ नहीं करते तो कुफ़रान नेमत है। बिल्कुल इस तरह आँखें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दी हैं, इन आँखों का अगर हम उन्हीं मकासद में इस्तेमाल करते हैं, तो ये अमली शुक्र है, और अगर वहाँ नहीं करते हैं तो ये कुफ़रान नेमत है। इसी तरह कान जो है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम इन कानों से हक़ बात सुनते हैं, हक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है इसका अमली शुक्र अदा हो रहा है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं और हर वक़्त नाहक सुनने में इस कानों की सलाहियत को ज़ाया करते हैं, समात की सलाहियत को, तो ये इसका कुफ़रान नेमत है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने कुछ नेमतों को आपको जिस्म से जिसका ताल्लुक है, लेकिन इस सारी नेमतों को आप ले लें, इसमें चाहे हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें, जैसे पानी है, अब पानी का इस्तेमाल है, जहाँ करना चाहिए बिल्कुल करें, लेकिन उसको ज़ाया नहीं करें, ज़ाया करना कुफ़रान नेमत है। तो अल्लाह ताला की हर नेमत का जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है फहद्दिस, बयान करो, यानी इनको ज़ाहिर करो, इनका ज़िक्र करो। तो ज़ुबान से एक तो जैसे मैंने अभी बताया कि 3 है शुक्र का स्टेप। नंबर 1 क़ल्बी, क़ल्ब में एहसास। नंबर 2 ज़ुबान से ज़िक्र, और फिर तीसरा अमली। इस बात का इकरार और इतराफ़ किया जाए कि जो नेमतें मुझे हासिल हैं, ये अल्लाह अल्लाह का एहसान है मुझ पर, और मैं इसका शुक्र किस तरह, हल जज़ाउल एहसान लिल एहसान वाली बात है कि इसका एहसान कैसे अदा होगा कि तुम फिर किसी पे एहसान करो और उस नेमत से उसको भी फ़ायदा पहुँचाओ। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दिया वहाँ इस्तेमाल करो। और आप सल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत की नेमत दी, तो दावत और तबलीग का तुम हक अदा करो। तुमको अल्लाह ने चुन लिया अपने काम के लिए। अल्लाह ताला तुमसे इतना बड़ा काम ले रहा है, तुम्हें अल्लाह ताला ने दीन सिखलाया। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इस दीन को अल्लाह के बंदों तक एज़ इट इज़ पहुँचाओ, ये उसका उसका शुक्राना है। इसी तरह कुरान की नेमत का इज़हार कैसे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की नेमत को खुद हासिल कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अब लोगों में उसकी इशाअत करो, और उसकी जो टीचिंग्स हैं, तालीमात हैं, उन लोगों को ज़हन नशीन कराओ, ताकि लोग भी उसको पढ़ें, सीखें, समझें, उनमें भी शौक पैदा हो, डेवलप हो, फिर वो भी इस चीज़ को लेके आगे चलें। ये कुरान की नेमत का इज़हार है। इसी तरह हिदायत की तुम्हें नेमत मिली है, तो तुम्हारा काम अब क्या है कि तुम्हें अल्लाह ने रास्ता दिखला दिया, तो अब तुम भी लोगों को सीधा रास्ता बतलाने की कोशिश करो। जो भटक गए हैं, जिनको गफ़लत में चले गए हैं, उनको खींच-खींच के कोशिश करो कि वो भी सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर आएँ। और इस रास्ते में अगर कोई मुश्किल आ रही है, कोई तलख़ी तुमको बर्दाश्त करनी पड़ रही, लोग बुरा भला कह रहे हैं, तो सब्र के साथ बर्दाश्त करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इसी तरह से यतीमी के हम हाथ में माल जो दिया, अभी पीछे हम पढ़ कर आए, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने तुमको यतीमी के हालत से निकाला, बेहतरीन ठिकाना दिया। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम भी एहसान का सलूक करो यतीमों के साथ। इसी तरह से जो नादार लोग हैं, मोहताज हैं, तुमको अल्लाह ने अगर माल दे दिया है, तो तुम कोई किसी नादार को माल देने से उन पर एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उनको वो मदद करो, क्योंकि ये उनका हक है, ये उनके ऊपर हक है, ये माल का शुक्राना है। तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से एक जामे हिदायत हम लोगों को दे दी कि बहुत ये खूबसूरत आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाई। फिर आम आयत अगर हम इसको ले लें अपने से मुखातिब को, तो मुझे आपको सबको अपने तौर पर कि अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है वाम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, कि रिया और दिखलावा ना हो, कोई शो ऑफ ना हो, जो आजकल हो रही है। खाली आदमी रिया और दिखलावे में पड़ गया है, शो ऑफ में चीज़ों को, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, इनका इज़हार बिल्कुल करो, लेकिन इसके अंदर तकब्बुर ना हो और रिया और दिखलावा ना हो, और शुक्राने का एहसास हो, दूसरों की मदद का एहसास हो, आज़ी और इनकसारी का इज़हार हो। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, मसनद अहमद की हदीस है कि जो शख्स लोगों के एहसान पर उनका शुक्र नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करेगा। अब हमारे इर्द-गिर्द कितने लोग होते हैं, मुख्तलिफ एक
दुनिया जो है अल्लाह ने बनाई, इसमें एक कम्युनिटी जो बनती है, इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं। हर आदमी किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी तरीके से किसी पर कोई ना कोई एहसान कर रहा है। तो उसका फिर बदला क्या है कि उसके एहसान का जवाब भी एहसानी की शक्ल में दिया जाए। ये बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जाता है। लेकिन लोगों का आजकल इस नफ्सा नफ्सी के दौर में ये हाल हो गया है, सोच बड़ी खराब हो गई है कि लोग दूसरे से फायदा तो उठाना चाहते हैं कि हम उससे खुद फायदा उठाएं, लेकिन खुद उसको जर्रा बराबर भी किसी किस्म का फायदा देने के लिए अपनी जात से तैयार नहीं होते, नंबर एक। नंबर दो, कुफरान नेमत का ये हाल है कि फायदा तो उठा लेते हैं, इसीलिए आज दुनिया में आपको नजर आएगा, बल्कि बाद लोग तो बेचारे इस हद तक नाउमीद हो जाते लोगों के रवैये से कि कहते कि नहीं, किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए, किसी के काम आना नहीं चाहिए, लोग तो हमारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। ये ऐसे ही होता है। आज इतनी बुरी सूरत हाल हो गई कि लोग किसी के भी एहसान का जर्रा बराबर भी शुक्रिया अदा नहीं करते, बल्कि उसके एहसान का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसको एक लफ्ज आजकल हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, मिस यूज करना। ये लोग मिस यूज करने लगते हैं कि अरे ये ऐसा है तो लाओ इसको और इस्तेमाल करो। ये सूरत हाल बहुत बुरी सूरत हाल है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज होता है। दीन हमें क्या बतलाता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या हो सकता है सिवाय एहसान के। अगर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करता है, हुस्न सलूक करता है, मीठी लहजे में बात करता है, तुम्हारे गिरे पड़े वक्त में तुम्हारे काम आता है, तो तुम्हारा भी फिर फर्ज है कि तुम उसके एहसान को याद रखो और उसके साथ तुम वैसे ही एहसान वाला रवैया अख्तियार करो, ना कि तुम उसको फिर मिस यूज करो। अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है, तुम्हारे अंदर को भी अलीमु बिज़ाति सुदूर है, तुम्हारे सीनों में छुपे हुए जो हैं वो उनसे भी अच्छी तरह ख्यालात से वो वाकिफ है। तो तुम क्या समझते हो, क्या तुम उसके पास नहीं जाओगे? तुम्हारा आज भी उसके इख्तियार में है, तुम्हारा कल भी उसके इख्तियार में है। तो तुम क्या समझते हो कि तुम जो है आज कुछ हो गए हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कारून की यही सोच थी। अल्लाह ताला ने इसको कैसे धसाया जमीन के अंदर। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक दूसरी हदीस मुबारक है, जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है इसके रावी हैं, कि जो शख्स तुम पर कोई एहसान करे तो चाहिए कि आप भी उसके एहसान का बदला दो। आप किसी भी शक्ल में दो। उसमें एक शक्ल है कि आप भी उसके साथ मोहब्बत से पेश आए, रवादारी हो, मोहब्बत हो, इनकसारी हो, ना कि आप उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाएं और आप कहें कि नहीं हमें तो ये हक है, हमें दो, और नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ गलत सलूक करेंगे। ये कोई बात है? आज ऐसे ही दुनिया हो गई है। ऐसी इस वक्त की जो दुनिया है, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें जो लोग करने वाले हैं वो एहसान, वो पीछे हट रहे हैं, वो नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये आदमी तो मेरे साथ गुंडागर्दी वाला सलूक करेगा, इसके अंदर तो लड़ाई है, झगड़ा, ये तो मुझसे झगड़ने लगेगा, तो मैं फिर खुद ही पीछे हट जाऊं। तो इससे क्या हो रहा है? कैसा मुआशरा सामने आ रहा है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी तालीमात दी हैं। अल्लाह के रसूल हमें सिखलाया, अगर जो शख्स तुम पर कोई एहसान करे तो चाहिए कि आप भी उसके एहसान का बदला दो, और अगर माली बदला देने की इस्तात नहीं है तो यही करो कि लोगों के सामने उसकी तारीफ करो। ये भी नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हमको शिकवा ही होता है। आज तो ये लफ्ज आम सी बात हो गई है बोलना कि हमारा हाथ तो काले का काला ही है। कितना भी किसी के साथ कर दो, वो आदमी आगे से शिकायत ही लेके खड़ा रहेगा, और कहीं बैठेगा तो आपकी बुराई ही करेगा कि उन्होंने तो मुझे खाना ऐसे दिया, तो उन्होंने मुझे पीना ऐसे दिया, तो उनका रवैया ऐसा था, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे वैसा किया, उन्होंने तो मुझे इस तरह किया। नहीं कि अगर जैसे मसलन आपको कोई गाड़ी की राइड दे रहा है, आप उसको एहसान कराओ या आप उसके साथ, लेकिन नहीं, उसने तो मुझे ऐसे बिठाया, तो उसने मुझे साथ इतना देर कर दिया, तो उसने मुझे बाहर खड़ा रखा, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, या इतनी शिकायतें आज हमें हो जाती हैं। जो कोई हमारे साथ कोई एहसान का कोई भी अमल अच्छा कर रहा हो, हम उसके साथ इतनी शिकायतों का फिर हम अंबार एक होता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल हमने कितनी खूबसूरत तालीमात दी। ये है कैरेक्टर, ये है इखलाक जो आज का इंसान भूल चुका है। करने वाला इसीलिए फिर पीछे हट रहा है क्योंकि उसके साथ फिर एहसान का रवैया नहीं है, एहसान करने जैसा उसने किया है सलूक। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हम सूरह रहमान की बड़ी तारीफ तो करते हैं कि हमें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी मजा आता है सुनने में, लेकिन जो उसमें तालीमात है उससे हम बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। अल्लाह हमें क्या सिखला रहा है कि तुम्हारे कोई एहसान का रवैया अख्तियार करता है तो उसका तो एहसान ही का रवैया अख्तियार करो। यही चीज आप ने फरमाई, जाबिर बिन अब्दुल्ला इसके रावी हैं, कि जो शख्स तुम पर कोई एहसान करे तो चाहिए कि तुम भी उसके एहसान का बदला दो, और अगर माली बदला देने की इस्तात नहीं तो यही करो कि लोगों के सामने उसकी तारीफ करो। लोगों के सामने उसकी तारीफ करो। हम उल्टा कर रहे हैं, हम लोगों के सामने खाली बुराई करते हैं, नहीं ना, ऐसा किया ना, वैसा कर दिया ना, उनमें तो ये मसला है, ये करते रहते हैं बैठकर। ये है आज हमारे कैरेक्टर, ये है आज हमारे खिलाफ। अल्लाह अकबर।
اس لیے پھر انسان کہاں سے سلوک کرے گا؟ پھر پیچھے ہٹ جائے گا، کس کے ساتھ بچہ سلوک کرے؟ اس کے اندر تو یہ رویہ ہی ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ تو جو شخص بدلہ دینے کی مالی استطاعت نہیں رکھتا تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف کی، جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف کی، تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا، اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ یہ سورۃ دہا تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کی ڈیٹیل بتائی۔ کتنی کیریکٹر بلڈنگ اس سورہ کو پڑھ کے ہوتی ہے۔ اسرار احمد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو، اسٹریس میں جا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ دہا پڑھ لیا کرے۔ اور واقعتاً اس کی ٹیچنگ ایسے ہی ہے کہ اللہ پہ جو کامل بھروسہ رکھتے ہیں ان کو کبھی اسٹریس کی بیماری نہیں ہوتی، وہ خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ یہ آیات ہی تو ہیں۔ اگر وہ گر رہا ہو، پھسل رہا ہو اسٹریس کی وجہ سے، دکھ میں، لوگوں کے رویے کی وجہ سے، تو یہ سورۃ دہا اس کو ہمت دیتی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کو وہ جو امید ہے نا اللہ پر، وہ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا، پھر وہ خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت سورہ ہے۔ ان میں 3 احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ اب تمہارے ساتھ ایسے لوگوں کا واسطہ پیش ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تم کس طرح شکر گزاری کرو گے یتیم کے ساتھ، مانگنے والے کے ساتھ، اور تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ تم ان کو کس طرح بیان کرو۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کے اور پھر عمل کرنے والا قاری بنائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ سب بہنوں کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا ہے، سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے، موذی امراض سے سب کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام وجنون من سیء الاسقام، ہر طرح کے موذی امراض سے ہم سب کو بچا لے اللہ رب العالمین، صحت و تندرستی کی نعمت سے نواز دے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، جن کی جو پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے، جن کی جو حاجتیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرما دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے والا قاری بنا دے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اس میں ہڈن جو چیزیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی، جو باتیں میں بہت سی جو تربیت ہے اولاد کی اس میں باتیں کی آپ سے، ان سب کو بھی غور کیجئے، سمجھیے گا انشاءاللہ، تاکہ صحیح طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا سکیں، آمین ثم آمین۔